بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج ہم نہایت اہم اور دلچسپ موضوع پہ بات کریں گے، دی یونیورس، کائنات۔ کائنات کیا چیز ہے، کائنات کب وجود میں آئی اور کائنات کتنی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار زمین، آسمان، دن رات، چاند، ستاروں کا ذکر کیا گیا ہے، اور انسانوں کو یہ تلقین کیا گیا ہے کہ آپ غور و فکر کریں اور سوچئے کہ کائنات کتنی بڑی ہے اور کائنات کیا چیز ہے۔ کائنات ایک چھوٹے سے ذرے سے لے کے ستاروں، زمین، سورج، بڑے بڑے کہکشاں، یہ سارے کائنات میں شامل ہے۔ آؤ دیکھتے ہیں کہ کائنات کتنی بڑی ہے۔ تو اپنے سفر کا آغاز ہم چاند سے ہی کرتے ہیں۔ چاند ہم بچپن سے ہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ ہماری زمین سے چاند 3,84,400 کلومیٹر کے دوری پہ ہے۔ یہ اتنا زیادہ فاصلہ ہے کہ زمین اور چاند کے درمیان تقریباً آپ اور 30 زمینوں کو رکھ سکتے ہیں۔ زمین اور چاند کے درمیان 30 اور زمین، ارض جو ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ چلو آئیے اس کو اس طرح دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گاڑی کا جو رفتار ہے وہ 100 کلومیٹر پر آور ہے۔ اب اگر ہم زمین سے یہاں سے شروع کرتے ہیں تو چاند تک ہم نے اگر پہنچنا ہے تو مسلسل 160 دن کا سفر اگر ہم کریں تو ہم زمین سے چاند تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ اتنا زیادہ فاصلہ ہے۔ اب چاند سے زمین تک جو روشنی آتی ہے تو یہ کتنا ٹائم لے گا کہ یہاں سے روشنی یہاں تک آ جائے۔ فار ایگزامپل چاند پہ ایک شخص بیٹھا ہے اور وہ وہاں سے SMS کرتا ہے موبائل کے تھرو، تو زمین تک وہ SMS 1.28 سیکنڈ میں آئے گا۔ یہ کیوں اتنا کم ٹائم میں 1 سیکنڈ اور 0.28 سیکنڈ میں جو SMS آئے گا؟ یہ اس لیے کہ روشنی کی جو رفتار ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ لائٹ کا جو سپیڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ ہے تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ۔ روشنی کی جو رفتار ہے وہ ہے 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ۔ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ کور کرتی ہے۔ تو فار ایگزامپل آپ یہاں سے روشنی کا جو رفتار ہے چاند سے یہاں تک زمین تک صرف اتنا ٹائم لگے گا، 1.28 سیکنڈ۔ یہ اتنا زیادہ لائٹ کا جو رفتار ہے یہ اتنا زیادہ ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس یہ زمین ہے، یہاں سے اگر روشنی سفر کرتی ہے اس کے اوپر سرکمفرنس سے، تو 1 سیکنڈ میں 7 مرتبہ سے زیادہ یہ چکر پورے کرے گا۔ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ روشنی کی جو سپیڈ ہے، تو اگر فار ایگزامپل آپ ایک ایسے جہاز میں بیٹھے ہوئے ہو اور وہ جہاز سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ جا رہا ہے، تو یہاں سے اگر ہم سٹارٹ لیتے ہیں تو 1 سیکنڈ میں 7 چکر یہ پورے کرے گا روشنی، اتنا زیادہ اس کا سپیڈ ہے۔ تو چلے آگے چلتے ہیں اور سورج کی طرف آتے ہیں۔ تو ہمارا جو سورج ہے یہ ہمارا اپنا سولر سسٹم ہے، نظام شمسی، یہ زمین ہے اور یہ اور پلینٹس ہے اس میں۔ تو یہ سارے پلینٹس سورج کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ اب سورج سے جو روشنی زمین تک آتی ہے تو وہ تقریباً 500 سیکنڈ کا ٹائم لیتی ہے، 500 سیکنڈ، اور یہ بنتے تقریباً 8 منٹ 20 سیکنڈ۔ تو یہ سورج
150 ملین کلومیٹر ہم سے دور ہے زمین سے، تو یہ تقریباً 1 ارب 50 کروڑ کچھ اس طرح کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے زمین سے سورج تک۔ تو آپ خود سوچ لیں سورج ہم سے اتنی زیادہ دوری پہ ہے کہ 1 ارب 50 کروڑ کلومیٹر ہے، جہاں سے روشنی کو تقریباً 8 منٹ اور 20 سیکنڈ لگتے ہیں یہاں سے یہاں تک آنے میں۔ اب مثال کے طور پہ ہم ایک جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جہاز عام طور پہ یہ 885 کلومیٹر پر ہاور پہ جا رہا ہے، 885 کلومیٹر پر ہاور کے ساتھ یہ اتنی رفتار کے ساتھ جا رہا ہے یہ جہاز۔ تو یہاں سے سورج سے زمین تک آنے میں تقریباً 19 سال لگیں گے مسلسل۔ اگر سورج سے اس نے آنا ہے زمین تک تو اس میں 19 سال لگیں گے۔ تو آپ خود پھر کیلکولیٹ کر دیں، اگر فار ایگزامپل ہم ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ گاڑی 100 کلومیٹر پر ہاور جا رہی ہے تو آپ خود کیلکولیٹ کر دیں کہ یہاں سے یہاں تک کتنا ٹائم لگے گا۔ میرا یہی خیال ہے کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے گی اور یہاں سے سورج سے زمین تک ہم نہیں پہنچ سکتے اگر ہم ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ گاڑی 100 کلومیٹر پر ہاور کے ساتھ جا رہا ہے۔ تو یہاں سے یہاں تک 8 منٹ لگتے ہیں، اور یہ سورج کی روشنی جب اس یہاں سے مارس جوپیٹر یہاں سے پاس ہو کے جب ایٹ دی اینڈ پلوٹو تک پہنچتی ہے تو وہاں تقریباً 5 ہاور اور 31 منٹس 5 گھنٹے اور 31 منٹ تقریباً لگیں گے یہاں سے روشنی کو یہاں تک آنے میں۔ تو یہ ہمارا اپنا سولر سسٹم ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں، ہم رات کو جگمگاتے ستارے دیکھتے ہیں آسمان میں۔ ہمارے ستارے کو سورج کو میں کہتا ہوں جو نزدیک اور ستارہ ہیں اس کو سینٹوری کہتے ہیں، پراکسیما سینٹری، الفا سینٹری، یہ کچھ ستارے ہیں جو سورج کے قریب ہے، نیئرسٹ جو ستارے ہیں۔ اب یہ آپ خود سوچ لیں یہاں پہ جو ہم اکائی یوز کریں گے کہ کتنے فاصلے پہ ہیں سورج سے یہ ستارے کتنے فاصلے پہ ہیں، تو یہ فاصلہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے آپ کو ایک بڑی اکائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس فاصلے کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے، پیمائش کے لیے پھر ہمیں ایک اور اکائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح کوئی چھوٹا آبجیکٹ اگر آپ نے لیٹ فار ایگزامپل یہ جو راڈ ہے، اگر آپ نے اس کی لمبائی آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے تو ہم کوئی فٹ یوز کر کے ہم کہیں گے 2 فیٹ ہے، 3 فیٹ ہے، تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں۔ اگر فار ایگزامپل زیادہ فاصلہ ہے پھر ہم میٹر میں کہتے ہیں، اگر اور زیادہ ہے تو پھر ہم کلومیٹر کا یونٹ یوز کرتے ہیں، اینڈ سو آن۔ تو جتنا آپ کے پاس چیزیں بڑی ہوتی ہے تو پھر آپ نے یونٹ بھی بڑا یوز کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ پھر جو سائنٹسٹ ہے وہ یونٹ یوز کرتے ہیں اس فاصلے کے لیے لائٹ ایئر۔ لائٹ ایئر نام سے ہی ظاہر ہے، روشنی جو ہے لائٹ وہ 1 سال میں جتنا فاصلہ کور کرے گی اسی کو کیا کہتے ہیں؟ لائٹ ایئر۔ روشنی کا رفتار میں نے آپ کو بتا دیا وہ ہے 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ، 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر۔ تو آپ خود اندازہ لگا دیں کہ 1 سال میں لائٹ جو ہے وہ کتنا فاصلہ کور کرے گی۔ تو وہ ہے اگر آپ کیلکولیٹ کر دیں وہ ہے 9.461 × 10⁻12 کلومیٹر۔ تو یہ جو نزدیک ستارہ ہے وہ ہم سے اتنی لائٹ ایئر پہ ہے، لائٹ ایئر میں نوری سال، وہ تقریباً 4.35 لائٹ ایئر ہم سے دور ہے۔ تو اس سے آگے اور بھی بہت زیادہ ستارے ہیں جو ہم سے فار ایگزامپل یہاں یہ ہمارے سن ہے 2 لائٹ ایئر، تو پراکسیما سینٹری یا الفا جو سینٹری ہے دیٹ از اپروکسیمیٹلی گریٹر دین 4 لائٹ ایئر، زیادہ ہے 4 نوری سال سے۔ تو اس سے آگے پھر اور بھی ستارے ہیں وہ ہم سے دور ہے 6 لائٹ ایئر پہ، اینڈ سو آن۔ تو آؤ چلتے ہیں گلیکسی کو دیکھتے ہیں، کہکشاں کو۔ ہماری جو اپنی گلیکسی ہے اسی کو ملکی وے کہتے ہیں، اور ایک گلیکسی میں یاد رکھیں اربوں اور ستارے ہوتے ہیں، بلینز آف سٹار ہوتے ہیں، ایسے ایسے ستارے ہیں جو ہمارے سورج سے بھی بہت بڑے ہیں۔
تو ایک گلیکسی میں دیر آر بلینز آف اسٹارز اینڈ ادر ڈسٹ پارٹیکل ایک گلیکسی میں ہوتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ ہماری جو گلیکسی ہے، جو کہکشاں ہیں، جو ستاروں کا ایک مجموعہ ہے اور ڈسٹ پارٹیکل بھی اس میں ہیں، وہ اس کا سائز کتنا ہے. تو یہ ہماری گلیکسی ہے. گلیکسی کے مختلف شیپ ہوتے ہیں، یاد رکھیں مختلف شکل میں ہوتے ہیں. تو یہ ہماری جو گلیکسی ہے، اس کا جو یہ ڈائیمیٹر ہے یہ کتنا ہے؟ 1,00,000 لائٹ ایئر. ٹھیک ہے، 100,000 لائٹ ایئر. مطلب کیا ہے؟ یہاں سے یہاں تک لائٹ کو آنے میں، روشنی کو آنے میں ٹائم لگے گا 1,00,000 سال. تو آپ خود اندازہ لگا دیں کہ گلیکسی کتنی بڑی ہے. یہ تو میں اپنی گلیکسی کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ ہمارا سولر سسٹم، ہمارا نظام شمسی ہے. اسی طرح اور بھی بہت زیادہ گلیکسیز ہے. یہ ہمارا اپنا گلیکسی ہے. اور یہ بھی آپ یاد رکھیں عزیز طلباء کہ جس طرح ادر جو پلینٹس ہے، زمین، جوپیٹر، مارس، یہ سورج کے ارد گرد گھومتی ہے، اسی طرح سورج جو ہے یہ گلیکسی کا ایک اور سنٹر ہوتا ہے، کہکشاں کا ایک اور سنٹر ہوتا ہے. یہ سولر سسٹم جو ہے سن، یہ اسی سے پھر موو ہوتا ہے، چکر لگاتا ہے. تو آپ خود سوچ لیں یہ جو سورج جو ہے وہ کتنا ٹائم لے گا اس ایک چکر میں؟ وہ ہے 250 ملینز ایئر. ملینز آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے. تو 250 ملینز ایئر لگیں گے. تو آپ خود کاؤنٹ کر دیں کہ کتنا یہ گلیکسی جو ہے کتنی بڑی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں، کویشچن ہے کہ یہ ساری چیزیں آپس میں کیوں باؤنڈ ہے؟ سورج، ستارے، یہ زمین اینڈ سو آن، چاند. تو یہ آپس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک فورس ہے، ایک طاقت ہے، اور اسی طاقت کو گریویٹیشنل فورس کہتے ہیں. کشش ثقل آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا. تو اسی گریویٹیشنل فورس کے وجہ سے یہ سارا جو سسٹم ہے باؤنڈ ہے. اور سنٹر پہ، گلیکسی کے سنٹر پہ، ٹھیک ہے، سپر میسو سنٹر پہ، اور بلیک ہول میں بھی ادر آبجیکٹ جو ہے نیوٹران سٹار اینڈ سو آن. تو اسی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں باؤنڈ ہے اس گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے. ماسز کے درمیان یہ فورس ہوتا ہے. جتنا زیادہ ماس جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا یہ فورس زیادہ ہوتا ہے. تو یہ تو میں اپنی گلیکسی کی بات کر رہا ہوں. آگے چلتے ہیں، اپنے سفر کو اور آگے بڑھاتے ہیں. اب اکثر اسٹوڈنٹ کویشچن پوچھتے ہیں کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ گلیکسیز آپس میں ٹکرا جائے؟ میں نے آپ کو جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ بلینز آف گلیکسیز ہے، اربوں اور گلیکسیز سائنسدانوں نے کا یہ اندازہ ہے کہ اربوں اور گلیکسیز ہے. تو کیا یہ پاسبل ہے کہ دو گلیکسیز آپس میں ٹکرا دے؟ تو آنسر وڈ بی یس، یہ پاسبل ہے کہ گلیکسیز آپس میں ٹکرا دے. اب میں اپنی گلیکسی کی بات کروں گا. فار ایگزامپل یہ ہماری اپنی گلیکسی ہے ملکی وے. یہاں پہ سورج ہے، سن کچھ اس طرح ہے، اور نزدیک ہمارے پاس یہ ایک اور گلیکسی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ندر گلیکسی جو نیبر ہم سے نزدیک ہے. تو سائنسدانوں کا یہ خیال ہے کہ یہ دونوں گلیکسیز آپس میں کولائڈ کریں گے، ٹکرائیں گے. تو لیکن اس کے لیے 4 ارب سال درکار ہے، 4 بلین ایئرز. اب کیا ہوگا اگر یہ دو گلیکسیز آپس میں ٹکرا گئے؟ تو سائنٹسٹ کہتے ہیں اگر فار ایگزامپل کل بھی اگر یہ دونوں گلیکسیز، یہ جو نیبر گلیکسی ہے اور ہمارا جو اپنے ملکی وے گلیکسی ہے، اگر یہ آپس میں ٹکرا گئے تو ہمارا جو سولر سسٹم ہے اس پہ اتنا اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ وی آر ویری فار اوے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم گلیکسی جو ہے ایک کارنر پہ ہیں، اپنے گلیکسی کے سینٹر سے بہت دور ہے. تو ہمارا اپنی جو گلیکسی ہے اسی پہ اتنا اثر نہیں پڑے گا. آگے چلتے ہیں. اور یہ بھی آپ یاد رکھیں صرف یہ گلیکسیز نہیں ہے، اور بھی گلیکسیز ہے جو ہم سے بہت بڑے ہیں. فار ایگزامپل جو نیبر گلیکسی ہے وہ الگ، اس کے ہم سے بھی زیادہ یہ ڈائیمیٹر ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا ہماری جو گلیکسی ہے اس کا ڈائیمیٹر 1,00,000 لائٹ ایئر ہے. تو اور گلیکسیز پاسبل ہیں کہ اس کے 2,00,000 لائٹ ایئر ہو.
ایسے گلیکسیز ہے جس کے اس سے بھی زیادہ ہے. تو آپ خود سوچ لیں کہ کائنات کتنی بڑی ہے. تو اب یہ جو اتنی بڑی کائنات ہے کہ ہم اپنے گلیکسی سے آگے نہیں سوچ سکتے, بلینز آف ادر گلیکسیز ہے. تو اب یہ جو کائنات ہے, آیا اس میں ٹائم کے ساتھ پھیلاؤ آ رہا ہے یا کنٹریکٹ ہو رہے ہیں یہ چیزیں؟ جو کائنات ہے, جو یونیورس ہے, اس میں ایکسپینشن ہو رہا ہے یا یہ آپس میں کنٹریکٹ ہو رہے ہیں؟ تو سائنس دانوں نے یہ بھی پروو کیا ہوا ہے کہ جو کائنات ہے اس میں ٹائم کے ساتھ پھیلاؤ آ رہا ہے, ایکسپینشن ہو رہا ہے. اب یہ ایکسپینشن کیوں ہو رہا ہے تو اس پہ نئے ریسرچ ہو رہے ہیں ابھی. تو ابھی ہم کچھ نہیں کر سکتے کہ وائی دس از, لیکن سائنسدانوں کا یہ خیال ہے جس طرح گریویٹیشنل فورس ہے اور وہ گلیکسیز کو آپس میں کھینچتی ہے, گریویٹیشنل جو فورس ہے وہ اٹریکٹیو ہے, تو ایک اور طاقت بھی ہے جو اس کو پش کر رہی, دھکیل رہی ہے, جو پھیلاؤ آ رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ڈارک انرجی پہ اور ریسرچ ہو رہے ہیں, تو آگے جا کے ہی فیوچر میں ہی پتہ چلے گا کہ رسپانسبل کیا ہے اس کے لیے. لیکن اسٹل لاٹ آف ریسرچ ورک از دیئر. تو سائنسدانوں کا یہ خیال ہے کہ ایکسپینشن ہو رہا ہے کائنات میں, اور یہ جو ایکسپینشن ہو رہا ہے پھیلاؤ, یہ ایکسپینشن ٹائم کے ساتھ زیادہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹائم کے ساتھ یہ جو ایکسپینشن ہے اس میں انکریز آ رہا ہے, اٹ از ایکسلریٹنگ. تو مختلف سائنسدانوں نے یہ پروو کیا تھا, اور میں ملا تھا پروفیسر برائن شمت کے ساتھ جرمنی میں, تو اسی نے اسی پہ زیادہ کام کیا ہوا ہے. اور میری خوش قسمتی تھی کہ میں وہاں پہ مختلف نوبل جو لاریٹ تھے ان سے میں ملا تھا اور ان سے بہت ڈسکشن کی تھی. تو آگے سائنسدانوں کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے, ایسٹرو فزسسٹ جو ہے یا جو اسٹرانومر ہے, بہت کام باقی ہے کہ وہ آگے دیکھ لے کہ کائنات میں اور کیا کیا چیزیں ہیں. میں بھی یہ بھی پاسبل ہے کہ کئی اور بھی مخلوق ہو اس کائنات میں کسی اور جگہ, لیکن اس کے لیے ہمیں پراپر ریسرچ کرنا ہوگا. اور یہ جو ینگ سائنٹسٹ, ینگ اسٹوڈنٹ جو ہے, یہ گروپ تھا جرمنی میں, تو یا اور جو اسٹوڈنٹ ہوں گے تو ان کو آگے جا کے بہت کام کرنا ہے, بہت ریسرچ ورک کرنا ہوگا کہ اس کائنات میں کیا ہے, کیوں ہے. سو ابھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. دیئر آر لاٹ آف کویسچن, ٹھیک ہے, لاٹ آف سائن آف انٹروگیشن جس کے آنسر دینے ہوں گے. سو فیوچر میں ہی پاسبل ہے. سو ایٹ دی اینڈ میں یہی کہوں گا دیٹس ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. سو تھینک یو فار واچنگ. اب کائنات جو ایک بہت ہی دلچسپ کویسچن تھا, کائنات کیسے وجود میں آئی, تو اسی پہ پھر بات کریں گے نیکسٹ لیکچر میں. وہ بھی کہ کائنات کس طرح, سائنسدانوں کے کیا خیالات ہے, کیا تھیوریز ہے کہ کائنات کیسے بنی, کیسے وجود میں آئی, اور کتنا ٹائم ہو گیا. سو دیٹ از فار ٹوڈے. اوکے, بائے.